بہت قریب ہے۔ تو یہ حالات مسلمانوں کے آئے ہی پیچھے بھی، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ سارے جو ہے مسلمان کو اور اسلام کو کیوں ٹارچر کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھو تو پاپولر ہونے کے لیے اسلام پہ قلم اٹھاتا ہے، جس کو دیکھو تو پاپولر ہونے کے لیے اسلام کے خلاف منہ کھولتا ہے، جس کو دیکھو تو اسلام، جس کے دل کو پڑھ کے دیکھو تو مسلمانوں کی نفرت بھری پڑی ہے۔ سب منصوبے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ امریکہ تمہارا دشمن ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ فرانس تمہارا دشمن ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ انڈیا میں بھی تمہارے خلاف منصوبے بنتے ہیں اور تمہارے خلاف قانون بنتے ہیں اور اسلام کے خلاف قانون بنتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا، قرآن کے اندر جاتے تمہیں ایک واقعہ ملتا سورہ احزاب کے اندر، اس سورت کا نام ہی احزاب رکھا گیا، اس کے اندر واقعہ احزاب کو بیان کیا گیا، جس کو ہم واقعہ غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ خندق کا جو واقعہ ہوا، سردی کا موسم ہے، مدینے پہ کون نہیں ٹوٹا؟ کس نے مدینے کو مٹانے کے منصوبے نہیں بنائے؟ کس نے مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے نہیں بنائے؟ دیکھو آج کے حالات پہ غور کرو اور پھر قرآن پہ جا کے غور کرو، پتہ چلے گا مدینے کے اندر چند افراد رہتے ہیں، مسلمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو یہودی ان کا دشمن، خیبر ان کا دشمن، بنو نذیر ان کا دشمن، بنو قریظہ ان کا دشمن، اور مشرکین مکہ دشمن، مشرکین مکہ دشمن اور عیسائی دشمن، بنو غطفان والے دشمن۔ 10,000 کا لشکر لے کر چاروں طرف مدینے کو گھیر دیا ہے کہ آج مسلمان کا نام مٹا دیں گے۔ بہت سارے آئے، گھبرانے کی کبھی مسلمان کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ بڑے بڑے آئے جنہوں نے اپنے تیروں کو زہروں میں ڈال کے قسمیں کھائی تھی۔ تاتاریوں نے قسمیں کھائی تھی کہ دھرتی پہ اسلام کو چھوڑنے نہیں دیں گے۔ منگولوں نے قسمیں کھائی تھی کہ دھرتی پہ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، مسلمان کا نام باقی نہیں رکھیں گے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی اولاد کو اسلام دے دیا۔ اور پھر وہ جو ترکی کہلائی، یہ ترک جو ان کی اولاد ہیں، پھر انہوں نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ روزہ رسول اللہ بنایا تو ترکیوں نے بنایا، اور جو ہے اسلام کی بڑی دنیا میں نشانیاں چھوڑی تو ترکیوں میں بنی، اور پھر جو ہے ان کی ہی برادری، ان کے اندر سے نکل کے مغل آئے، پھر دیکھو تو لال قلعہ انہوں نے بنایا، دیکھو تو تاج محل انہوں نے بنایا، اور جامع مسجد پھر انہوں نے بنائی۔ تو جنہوں نے قسمیں کھائی تھی ہم اسلام کا نام باقی نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے ان سے اسلام کی خدمت کا کام لے لیا۔ تو بڑے آئے تو انہوں نے بھی 10,000 نے کہا تھا آپ مدینے کو مٹا دیں گے۔ یہ سب سے پہلے یہودیوں نے سازش کی تھی، اور کہاں گئے؟ سب سے پہلے مشرکین مکہ کے پاس گئے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، سازش ساری کی ساری اسرائیل میں تیار ہوتی ہے، اسرائیل میں تیار ہوتی ہے، اور پھر وہ مشرکین کے پاس آتے ہیں اور مشرکین کو اسلام کے خلاف ورگلاتے ہیں۔ یہ تو بیچارے جو کوٹی پہنے پھرتے ہیں یہ تو مورے ہیں یہودیوں کے، یہ تو مورے ہیں، لیکن اصل سازش یہود تیار کرتا ہے۔ جیسے غطفان کے پاس گیا، پہلے مکہ والے ابو سفیان کے پاس آئے، کہا ہم مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے تیاری کر کے آؤ، یا پورا مکہ تیاری کر کے مدینے پہ آ گیا۔ اور پھر یہ یہودی بنو غطفان کے پاس گئے، عیسائیوں کے پاس بھی، آج بھی اسرائیل امریکہ کے پاس جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مٹانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، سب سے وہ ہاتھ ملاتا ہے۔ یہی کیا تھا انہوں نے، بنو غطفان کو انہوں نے تیار کیا، اور پھر بنو نذیر کو انہوں نے تیار کیا۔ اب کیا حالت ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ کبھی تم نے بھی اس طرح کا مشورہ کیا کہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اب مسلمان آنے والی نسل کی مسجدیں شاندار بنا رہے ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کا بھی کوئی راستہ بنا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی تھی کہ خندق کھودی جائے، خندق کھود لیں، چاروں طرف سے کھجوروں نے گھیر رکھا ہے مدینے کو، ایک حصہ جو خالی ہے اس کو جو ہے خندق سے 5.5 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی، اور 6 دن میں وہ تیار ہو گئی۔ 9 گز گہری خندق کو تیار کر دیا گیا تاکہ کوئی کافر جو ہے خندق کو پار نہ کر سکے۔ واقعی ایسا ہوا، 10 کے 10,000 تو آئے لیکن خندق کو پار نہ کر سکے، اس کھائی کو پار نہ کر سکے، صرف 3 آدمیوں نے پار کیا تھا۔ ایک عامر بن عبد ود، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا 1000 کی طاقت رکھتا ہے، عامر بن ود۔ دوسرا خطاب کا بیٹا زراع، تیسرا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں صحابی بنا،
لیکن اس موقع پہ انہوں نے تینوں پار کی. حضرت علی آگے بڑھے اور جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ عمرو بن عبد ود 1000 کی طاقت رکھتا ہے, تو حضرت علی نے کہا میں تیرا مقابلہ کروں. اس نے کہا حل من مبارز, ہے کوئی میرا مقابل؟ تو حضرت علی آگے بڑھے. اس نے کہا یہ تو بچہ ہے, میرے مقابلے میں کوئی بڑا بہادر آئے. دکھنے میں تو چھوٹے قد کے تھے حضرت علی, اور کہا یہ تو بچہ ہے. فرمایا اگر آج کی زبان میں کہوں تو حضرت علی نے فرمایا بچ کے دکھا. بچہ سمجھتا ہے تو مجھ سے بچ کے دکھا. اس نے کہا یہ لڑکا ہے, اس سے کیا لڑوں؟ علی نے فرمایا لڑکا نہیں, لڑ کے دکھا. مقابلہ ہوا اور عمرو بن عبد ود کی گردن اتنی دور جا کے گری جیسے بیٹس مین نے گینڈی پھینک دی ہو, جا کے کھائی میں گری. لاش تو مل گئی, اس کی نار نہیں ملی تھی, بہت دیر بعد ملی تھی. یہ اور پھر باقی وہ 2 تھے وہ بھی بھاگ گئے. لیکن اب مسلمان دیکھنا, مسلمان کسی بھی دور میں بے وقوف نہیں رہا ہے, حالات سے غافل نہیں رہا ہے. صوفی صاحب میں تجھے خاص طور پر کہتا ہوں, سردی کے موسم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے, تو اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے. اور میں تھوڑا سا صوفی نمازی بن جاتا ہوں تو یہ تصویر میں ہی سارا کام ہو جسی. اب کے دشمن کر رہے ہیں بلند اپن کے لینو باس, نہیں, نبی سردی کا موسم ہے. غزوہ خندق میں حضرت اپنے رازدار صحابی کو بھیجا, جاؤ مخبری کر کے آؤ کہ دشمن کر رہا کیا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں سردی کا موسم, میرے پاس چادر نہیں تھی لیکن نبی کی دعائیں ساتھ تھی, میں چل پڑا. وہاں جا کے دیکھا تو ابو سفیان کہہ رہا تھا یار واپس چلو, جو ہے اب بنو قریظہ والے بھی ہم سے بغاوت کر گئے ہیں اور سردی بہت سخت ہے اور طوفان چل پڑا ہے اور آندھی آنے لگی ہے, واپس چلو. یہ حالات مسلمانوں نے اپنی ہوشیاری سے پیدا کیے تھے. کس طرح؟ مسلمان کوئی باوڑے کا نام نہیں ہے کہ جو ہے کان نیچے کر کے بیٹھ جائے, دشمن کیا کر رہا ہے غور نہ کرے کبھی. بلکہ کیا کیا تھا اس موقع پر, ایک صحابی بالکل نیا اسلام میں آیا تھا, نعیم ابن مسعود. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی ایسی اسکیم کی مجھے اجازت دے دیں کہ میں دشمنوں کو لڑا دوں. تو نبی نے فرمایا الحرب جدعہ, لڑائی تو نام ہی چالاکی کا ہے, لڑائی تو نام ہی ہوشیاری کا ہے. جاؤ اجازت ہے, اگر دشمنوں کو تم لڑا سکتے ہو تو لڑاؤ, اس کی اجازت ہے. مسلمانوں میں یہ تقریریں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ کانوں کا لطف لے لو, حالات یہ کھڑے ہو رہے ہیں, یہ چالاکی تجھے اور مجھے اپنانی چاہیے. اگر کسی وقت میں سکھ کا کسان آگے آ کے آواز اٹھاتا ہے, مسلمانوں کو ساتھ دے دینا چاہیے. تمہارا پارلیمنٹ مضبوط ہو رہا ہے, اگر نچلے طبقے کے جو کچلے جا رہے ہیں ہماری طرح, اگر وہ کوئی آواز اٹھائیں تو مسلمان بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے تاکہ جو اصل دشمن ہے وہ کمزور ہو جائے. ورنہ صرف بی جے پی کانگریس کھیلتے رہو گے تو پھر اس سے بھی برا حال ہونے والا ہے. تو کیا کیا تھا, نعیم بن مسعود کہنے لگا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں, میں دشمنوں کو لڑا دوں گا. نبی نے فرمایا اجازت ہے, دشمنوں کو لڑاؤ. یہ سب سے پہلے گئے یہودیوں کے پاس, بنو قریظہ کے پاس گئے, کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو مکہ سے مشرک آئے ہوئے ہیں بنو غطفان سے حملہ کرنے آئے ہیں, لیکن ایک دن تو لڑائی ختم ہوگی. جب لڑائی ختم ہوگی تو مکہ والے واپس چلے جائیں گے, بنو غطفان والے بھی چلے جائیں گے, تم تو یہاں مدینے کے پاس ہی رہتے ہو, مارے تم جاؤ گے. تو یار بات تو صحیح ہے, بات تو دل پہ لگی اس کے, کیا کریں؟ کہا ایسا کرو کہ ابو سفیان جو مکے سے لشکر لایا ہے اس کے 10 بڑے سردار کو پکڑ لو, اور کہا کہ وہ بھاگ نہ جائیں, وہ بھاگ نہ سکیں, 10 بڑے لیڈر کو تمہارے ساتھ رکھو. کہا ٹھیک ہے. تو حضرت انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے. اور یہاں سے یہ مسلمان گیا ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان پتہ ہے وہ بنو قریظہ والے ہیں مدینے کے پاس جو یہودی رہتے ہیں, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اور کہا ہے کہ ابو سفیان کے 10 بڑے لیڈر کو گرفتار کر کے قتل کر دو, اس پہ ان کی صلح ہو چکی ہے. ابو سفیان نے کہا میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں سچا یا جھوٹا ہے. اس نے جا کے بنو نذیر کی طرف آدمی بھیجا کہ آؤ مدینے پہ حملہ کرتے ہیں. بنو نذیر نے پیغام دیا ایسے حملہ نہیں ہوگا, پہلے تمہیں 10 آدمی دو بڑے بڑے لیڈر مکہ کے, تاکہ کل تم بھاگ جاؤ ہم ان کو تو پکڑیں. ابو سفیان نے کہا یار اس مسلمان کی, اس نعیم بن مسعود کی بات نہیں کی کہ واقعتاً سمجھوتا ہوا ہے, 10 ہمارے آدمی مانگ رہا ہے, ضرور قتل کیے جائیں گے. اس طرح دشمنوں میں درار پڑ گئی.